جی ٹی وی میں ملاد ملوی آپ کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہے، اور اسلام آباد میں سعودی وزیر خارجہ ان کے بڑے وفد کی آمد کی دھمک سنائی دے رہی ہے، اور ایک حد تک اگر میں یہ کہوں کہ وہ پس منظر میں چلا گیا ہے جو ایران اسرائیل وار تھی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی وفد ایک جو بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے، بڑی اہم میٹنگیں ہوئی ہیں، بریفنگ میں کہا گیا کہ جناب ہماری جو ہے وہ اگلے چند مہینوں میں یہ کام شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو ہم کسی طور پر بھی اس پس منظر میں کو دیکھے بغیر نہیں جا سکتے کہ کل تک یعنی 18 گھنٹے پہلے تک ایران اسرائیل کے درمیان جو محاذرائی تھی، جو بالکل ایک محاذرائی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ایک جنگ کی خوف اور خطرہ تھا۔ واضح طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ آج رات یعنی کل کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کسی وقت ایران پر جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ایران اسرائیل جنگ یا محاذرائی خلیج میں ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ابھی بہرحال ایک حد تک یہ ایران اسرائیل وار پس منظر میں چلی گئی ہے۔ اس کا سبب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے بڑی سختی سے اسرائیل کو روکا ہے کہ وہ اس وار میں نہ جائیں، کیونکہ خود امریکی اس وقت اور خاص طور پر جو بائیڈن اپنے الیکشن کی مہم کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ اسرائیل کس حد تک امریکہ کو فالو کرے گا یہ تو دیکھنا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ بڑے تیزی سے ہمارے پاکستان کے حوالے سے اس ریجن میں ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ آج اور کل رہیں گے، جیسے میں نے کہا کہ اس میں زیادہ بڑی سرمایہ کاری متوقع کی جا رہی ہے۔ ویسے تو یوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 سال پہلے بھی کہا گیا تھا کہ جی 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونی ہے۔ پھر جو بھی وجوہ ہوں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل ٹرموائل بھی رہا۔ اب سعودی وزیر خارجہ کے بعد ایم بی ایس یعنی شہزادہ سعودی عرب کی ولی عہد کی آمد کی متوقع ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ ابھی 22 اپریل کو ایرانی صدر کی آمد بھی متوقع ہے۔ ان تمام چیزوں پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے بریک کے بعد ڈاکٹر ملیحہ لودھی ممتاز سفارتکار ہمارے ساتھ ہوں گی، اور چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر ملیحہ لودھی۔ آپ کو علم ہے بڑی ممتاز سفارتکار، امریکہ برطانیہ جیسے اہم ملکوں میں رہیں، کئی کتابوں کی مصنفہ، بڑی گہری نظر ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ سرمایہ کاری پر توجہ دینے کے لیے یا مذاکرہ اس کو پختہ کرنے کے لیے گفتگو ہو رہی ہے، کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو ہم کسی طور پر بھی، جیسے میں نے کہا، اسرائیل ایران جو محاذرائی ہے یا جنگ ہے اس کے تناظر میں بھی دیکھا جائے گا، گفتگو بھی کئی سطح پر اس پر ہوں گی؟ جی جی یقیناً جو صورتحال پیدا ہوئی ہے مشرق وسطی، اس کو ضرور ڈسکشن میں لایا جائے۔ ایم شور ہوا ہوگا اس پہ ڈسکشن، لیکن ظاہر ہے جیسے آپ نے بھی کہا، دا مین ایم آف دس وزٹ، جو مین اس کا مقصد ہے وہ ہے سعودی سرمایہ کاری پاکستان میں، اور یہ ایک فالو اپ ہے ٹو دا وزٹ آف آر پرائم منسٹر، جس میں کہ انہوں نے ملاقات کی تھی سعودی کراؤن پرنس سے۔ پھر وہاں فیصلہ ہوا تھا کہ ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن کو بھیجا جائے گا پاکستان۔ لیکن ظاہر ہے خطے میں جو اس وقت ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے خطے، وہ ضرور ڈسکس ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اگر دیکھیں تو ادھر ہمارے یہاں پچھلے 3 سال میں یعنی 2018 میں کیا چلیں ہم کہیں وہ گورنمنٹ ختم ہوئی عمران خان صاحب کی، پھر ایک عبوری حکومت آئی، پھر نگراں حکومت آئی، پھر اب حکومت آئی، اور ہم نے اس سے پہلے بھی سنا تھا 3 سال پہلے کہ کوئی شاید 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آنے والی ہے، لیکن وہ بھی میٹیریلائز نہیں ہوئی۔ تو یہ جو آپ کو بھی علم ہے، مجھ سے زیادہ جانتی ہیں، کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو اس وقت تک معاشی بڑے طور پر بڑے فیصلے کرنے مشکل ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ، اس سعودی انویسٹمنٹ کی نہ میٹیریلائز کرنے کی وجہ یہی، آئی ایم شیور یہی ہوگی کہ ایک تو یہ کہ پاکستان ایک سیاسی بحران سے نکل کے دوسرے سیاسی بحران میں چلا گیا پچھلے 2-3 سال،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اور بھی اہم تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو معیشت تھی وہ بالکل ہی یعنی کہ کرائسس میں تھی، اور جو میکرو اکنامک سچویشن تھی اس میں تو آپ کو معلوم ہے ہر چند مہینے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان ڈیفالٹ کر دے گا اپنے فورن آبلیگیشنز پہ، فورن ڈیٹ پہ. تو دیکھیں ایسی صورتحال میں جہاں there is a lack of political and economic stability تو پھر تو کسی انویسٹر کا آنا مشکل ہے، چاہے وہ انویسٹر چین ہو، چاہے وہ انویسٹر سعودی عربیہ ہو. یہ دو ہی تو ملک ہیں جو پاکستان کے سب سے قریبی اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اور اسٹریٹجک ایلائز ہیں، اور لانگ ٹرم میں کہوں گی اسٹریٹجک ایلائز ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر یہ کہا جائے، میں نے پھر وہی کہا کہ آپ کا اتنا تجربہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے اولیت جو انٹرنیشنل ریلیشن میں وہ ٹریڈ کو اب دی جانے لگی ہے. یعنی ٹھیک ہے برادر اسلامی ملک اگر ہم دیکھیں کہ پاس میں ہماری بڑی مدد کرتے رہے ہیں، چائنا بھی، لیکن اگر آپ دیکھیں اگر خاص طور پہ پچھلے چند برسوں میں انڈینس نے بڑی اگریسو ان سے دوستی اور ٹریڈ کی ہے. ایون یہ کہ ابھی ہم کچھ عرصے پہلے تو دیکھ رہے تھے کہ ایون سعودی عرب اور یو اے ای بھی بڑے قریب آ رہے تھے اسرائیل سے. تو اس وقت تو میرے خیال ہے جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس میں بنیادی چیز تو اب ٹریڈ ہو گئی ہے، تجارت ہو گئی ہے، بائلیٹرل. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ملک جو ہمارے بہت دوست ہیں، چین ہو یا سعودی عرب، لیکن میرے خیال میں ہم سے زیادہ وہ انڈیا میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا انویسٹمنٹ انڈیا کی وہاں آتی ہے. دیکھیں یہ تو دو مختلف چیزیں ہیں نا جس کا آپ نے ذکر کیا. ٹریڈ ایک الگ چیز ہے اور انویسٹمنٹ ایک الگ چیز ہے. تو جہاں تک ٹریڈ کا تعلق ہے اس میں تو ظاہر ہے پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ تو یہ ہے نا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ بیس ہے وہ بہت نیرو ہے، اور ہمارے پاس اتنے پروڈکٹس جو کہ جس کو ویلیو ایڈڈ کہتے ہیں وہ نہیں ہیں. ہم انہی چیزوں پہ ریلائی کر رہے ہیں جو کہ پچھلے پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈ سے ہمارے مین ایکسپورٹ آئٹمز رہے ہیں. سو اس میں تو پاکستان کو پہلے اپنا ایکسپورٹ بیس جو ہے اس کو زیادہ ڈائیورس اور وائڈن کرنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ ہم اس قسم کی ٹریڈنگ ریلیشنز ملکوں کے ساتھ فوج کریں جس کا آپ نے بھی تذکرہ دیا کہ اور ملک کرتے ہیں. بٹ اور ملک کرتے ہیں بیکاز دے ہیو سم تھنگ ٹو ٹریڈ ود. اف یو ہیو لمیٹڈ پروڈکٹس ٹو ٹریڈ تو پھر ظاہر ہے ایک بہت سیویئر لمیٹیشن ہوتی ہے آپ کے ایکسپورٹس پہ. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں معاشی جو کرائسس رہے ہیں، بحران رہا ہے، ایک کرائسس کے بعد دوسرا کرائسس آیا، اس سے بھی ہمارے ایکسپورٹ ظاہر ہے افیکٹ ہوئے ہیں. ماضی میں یعنی کہ ابھی ریسنٹلی چند مہینے پہلے تو نہیں مگر چند سال پہلے ہم نے اپنی جو ہماری فائنینشیل کرائسس تھی اس کی وجہ سے ہم نے امپورٹ ریسٹرکشنز لگائیں، اور اس کا بھی امپیکٹ ہوا ہمارے ایکسپورٹس پہ. اور پھر ظاہر ہے اگر آپ کے پاس ایکسپورٹس جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، وہ ڈکلائن کرتے ہیں، تو پھر آپ ٹریڈ پہ کیا ایمفسس دیں گے جب آپ کے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہے یا اتنے کم پروڈکٹس ہیں یا اٹ بیکمز ناٹ کمپیٹیٹیو. یعنی کہ آپ کے ایکسپورٹس کو کمپیٹیٹیو بھی ہونا پڑتا ہے نا، صرف یہ تو نہیں کہ آپ چیزیں بنا لیتے ہیں، پھر آپ کو مارکیٹس ڈھونڈنی پڑتی ہیں، کمپیٹیٹیو ہونا پڑتا ہے، اور پھر کنسسٹنسی آف سپلائی. یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر میں ڈاکٹر صاحب ویسے میں تھوڑا سا ٹھیک ہے بہرحال اسلام آباد میں بھی ہوں، سعودی وفد بھی آیا ہوا ہے، گارڈیری لفظ استعمال کروں گا کہ ہم کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے اس وقت جب آئی ایم ایف کا وفد تھا تو اس نے جو اپوزیشن کی پارٹی تھی اس سے مخالفت کی. اس وقت جو پولیٹیکل شدید پولرائزیشن ہے اس میں بہتر یہ ہوتا اب جیسے پریزیڈنٹ صاحب کا جوائنٹ خطاب آ رہا ہے کہ کم از کم جو ایک بڑی اپوزیشن ہے پارٹی ہے جس کی بڑی فالوئنگ ہے اس کو کسی نہ کسی سطح پر آپ کو اپنے ساتھ نیگوشیٹ میں ایسا لانا پڑے گا کہ جب آپ گفتگو کریں باہر کے چاہے ایران یا سعودی عرب دوسروں سے تو آپ زیادہ پر اعتماد طریقے سے کریں، کیونکہ اگر وہ سوال نہیں بھی اٹھائیں پھر بھی یہ سوال تو آئیں گے نا ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں یہ چیز تو ضروری ہے اپنے لیے، صرف لوگوں کے لیے نہیں جو باہر سے آ رہے ہیں. یہ تو ہمیں اپنے لیے کرنی چاہیے، اس لیے کہ پولرائزیشن میں کمی لانا، گورنمنٹ اپوزیشن ڈائلاگ کرنا، سیاسی کنسنسس سے آگے چلنا، جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنا، انہی طریقوں سے یہ تو پاکستان کے مفاد میں ہے نا، یہ تو ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے. باہر کو ہم نے کیا بتانا ہے، باہر کے وزٹرز کو کیا دکھانا ہے وہ سیکنڈری چیز ہے.
ہمیں پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے، جو وہ اپنے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ لیکن ہمارے گھر میں باہر کی انٹرفیرنس تو ہوتی ہے نا، جیسے چاہے اتنی نہیں ہوتی ہو جتنا ہمارے پولیٹیشنز حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں اس کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پاس میں بھی دیکھا ہوگا۔ اس لیے اس پس منظر میں میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جی، وہ سیکنڈری چیز ہے، پرائمری چیز، پرنسپل چیز ہے، ہم اپنے لیے ہمیں کرنا چاہیے، یہ کسی اور کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرا سمپل سا پوائنٹ تھا۔ لیکن جتنی سوری ٹو سے ونس اگین کہ ہمیں امیدیں دلائی جاتی ہیں کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہ اتنی تو نہیں آئی، چاہے یہ حکومت ہو، پاس کی حکومت ہو۔ ہمارا جو جی ڈی پی کہاں پہنچ گیا ہے، مہنگائی ہماری کہاں ہے، آج بھی تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یعنی صرف وعدے زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بہرحال لوگ کنسیڈر یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر، خاص طور پہ 2 صوبے بڑے افیکٹو ہیں، دہشت گردی کا شکار ہیں، انٹرفیرنس ہو رہی ہے، تو یہ سب چیزیں بھی تو جو آتے ہیں وہ ذہن میں رکھتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی ہماری بہتری کا سوچیں۔ دیکھیں، پاکستان میں ظاہر ہے انویسٹمنٹ جو ہے، ہمارے اپنے بزنس مین جو ہیں، بزنس کمیونٹی جو ہے، وہ بھی تو شائع ہو گئی، انہوں نے بھی کترانا شروع کر دیا انویسٹ کرنے کے لیے۔ تو پہلے اپنے لوگوں سے آپ انویسٹ کراتے ہیں نا، اس سے سب سے زیادہ اعتماد اس سے بنتا ہے، اور وہ انویسٹ نہیں کر رہے تھے اس وجہ سے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ یہاں پر ایک معاشی بحران اتنا سیویئر رہا ہے، اور اب بھی ہے، جس کو ہمیں فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو ضرورت ہے کہ اس کو ایک ڈیوریبل بیسس پہ ان ایشوز کو ایڈریس کریں۔ جو اکنامک کرائسس ہماری رہی ہے پچھلے چند سالوں سے، میں کہوں گی، وہ ہم نے صرف بیل آؤٹس اور شارٹ ٹرم فکسز سے کوشش کی ہے اس کو ایڈریس کرنے کی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس قسم کے ریفارمز کی ضرورت ہے، اور واقعی وائڈ رینجنگ ریفارمز کی ضرورت ہے، تاکہ وہ انوائرمنٹ بنائی جائے جس انوائرمنٹ میں ہمارے اپنے بزنس مین بھی انویسٹ کریں گے، اور باہر سے بھی جو لوگ آئیں گے وہ انویسٹ کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کے اپنی بزنس کمیونٹی کو اعتماد نہیں ہوتا اتنا کہ وہ انویسٹ کریں، تو باہر کے لوگ آ کے کریں گے، اس لیے کہ ان کو ذرا زیادہ اعتماد ہو جائے گا۔ یہ ہوتا نہیں ہے کہیں بھی۔ اگر میں آپ سے کنکلوڈنگ سوال یہ کروں کہ پاس میں تو بہت شدید ایران اور سعودی عرب آمنے سامنے، اور ہمیں بیلنس کرنا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ سعودیوں کا ایک بہت واضح ورژن ہوتا تھا کہ آپ صرف ہم سے ہاتھ ملائیں، ہم سے بارگین کریں، اور آپ اس طرف نہ دیکھیں، باقاعدہ کہا جاتا تھا۔ اب آپ سمجھتی ہیں کہ اب ایسی صورتحال نہیں ہے، ہم دونوں میں توازن رکھ سکتے ہیں؟ جیسے اب سعودی ایم بی ایس آئیں گے، پھر ایرانی صدر بھی آ رہے ہیں، کیا ہماری لیڈرشپ میں اتنی کوالٹی ہے، اتنی ڈیپنس ہے کہ وہ اس کو بیلنس کر سکیں؟ اول تو یہ کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان راپروشما ہو چکا ہے، سو ان کی کشیدگی پہلے سے بہت کم ہو چکی ہے۔ ان کی باقاعدگی سے وزٹس ہو رہے ہیں، ان کے وزیر خارجہ ایک دوسرے کے ملک باقاعدگی سے جاتے رہے ہیں، اور ان کی ڈائلاگ وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اس سے تو پھر سپیس مل جاتی ہے نا، پاکستان کو سفارتی سپیس مل جاتی ہے کہ ہم ایران سے تعلقات بہتر کریں۔ سعودی عربیہ سے تو ہمارے ویسے ہی بہت اچھے ہیں۔ اور دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں، بیلنس وغیرہ کرنا وہ ٹھیک ہے، آپ الفاظ ضرور استعمال کر لیں، وہ ایک پاسچر ہوتا ہے، وہ ایک ڈکلیریٹری پالیسی ہوتی ہے۔ جو پاکستان کی آپریشنل پالیسی رہی ہے، اس میں تو ہم بڑے کلیئر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ ہماری ترجیحات میں میں سمجھتی ہوں کہ پرائیورٹی رہی ہے ہماری۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بہتر بنائیں، اور خاص طور پہ اکنامک کوآپریشن پہ بھی توجہ دی گئی ہے ابھی ریسنٹ ایئرز میں، لیکن ہماری اسٹریٹجک پرائیورٹی ہمیشہ سعودی عربیہ رہی ہے۔ سو اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ دو ریلیشن شپس یہ ایکویولنٹ نہیں ہیں، ایک ریلیشن شپ ہمیشہ زیادہ اہم رہی ہے، اور وہ اب بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ ریلیشن شپ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ۔ اگر آخر میں بہت ہی اسپیسیفک پوچھوں کہ کچھ میڈیا نے زیادہ ہائپ کریٹ کر دی ہے کہ جو سعودی خارجہ آ رہے ہیں اور وہ بہت بڑا ایک بڑا چینج آ جائے گا، کیا یہ یعنی یہ خواہش جو ہے وہ میٹیرائز ہوگی؟
یہ تو قبل از وقت ہے کہنا. دوسرا یہ کہ اگر میڈیا نے ہائپ کریٹ کر دی ہے تو اگلے دن یہ 24/7 کا نیوز سائیکل کا تو کمال ہی یہ ہے نا کہ 24 گھنٹے بعد کوئی اور سٹوری آ جاتی ہے اور وہ ہائپ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو میں تو زیادہ اس پہ توجہ نہیں دوں گی. ہمیں تو فوکس رکھنا چاہیے کہ اس وزٹ کا, اس ڈیلیگیشن کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. میڈیا جو مرضی کہ جس مرضی طریقے سے ڈیفائن کرے, اصل ایشو تو یہی ہے نا کہ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے اور آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. شکریہ ڈاکٹر ملیحہ ندوری صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کو علم ہے ڈاکٹر صاحبہ کی بڑی گہری نظر ہے, اور جیسے میں نے کہا بہرحال یہ تو حقیقت ہے کہ سعودی وزیر خارجہ کی آمد ایک بڑے وفد کے ساتھ, بڑی سرمایہ کاری ایکسپیکٹڈ ہے, پھر ایرانی صدر آ رہے ہیں, پھر MBS کا متوقع. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ہاؤس یعنی گھر جب تک درست نہ ہو کیا اس کے اچھے نتائج معاشی محاذ پر نکل سکیں گے. بریک کے بعد آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے اسی پس منظر میں. ہمارے ساتھ جی ٹی وی میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے, اور ہمارے ساتھ ہیں میاں خورشید قصوری صاحب, ہمارے وزیر خارجہ رہے, پاکستان کی سیاستی پر نہیں بلکہ اس ریجن بلکہ انٹرنیشنلی بڑا ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں. فورن پالیسی کے حوالے سے کتاب ان کو نصاب میں ہمارے ہاں شامل کرنا چاہیے. لیکن بہرحال آپ کو علم ہے کہ یہاں کون بیٹھے ہیں لوگ اسلام آباد میں. تو میں پہلے تو خورشید قصوری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ قصوری صاحب, ایک ذرا وقفے کے بعد آپ سے بات چیت ہو رہی ہے. اگر میں براہ راست آپ سے یہ کہوں کہ اس وقت جب ایران اسرائیل مہادرائی بلکہ جنگ اپنے عروج پر تھی, تو کیا ہم اس کو سعودی وزیر خارجہ کی آمد کے تناظر میں بھی دیکھیں؟ کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ کے لیے آئے ہیں, بڑی سرمایہ کاری متوقع ہے. پہلے بھی ہم سنتے تھے کہ جی 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے. تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ قصوری صاحب؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے اعلانات ہو چکے تھے. آرمی چیف گئے تھے اور پھر پرائم منسٹر گئے تھے, اور یہ کہا گیا تھا کہ جو یہ وزٹ ہوگی یہ SIFC کے پیراہے میں دیکھی جا رہی تھی. کیونکہ اس سے پہلے جو پرائم منسٹر عمران خان تھے اس وقت بھی کراؤن پرنس آئے تھے. انہوں نے اس وقت بھی 20 یا 25 بلین ڈالرز کا ذکر کیا تھا, اور ان کی بڑی اس میں انہوں نے گرم جوشی دکھائی تھی پاکستان کی طرف. انہوں نے جب یہ کہا پرائم منسٹر اس وقت عمران خان صاحب کو کہ جناب یہ سمجھیں کہ میں آپ کا سفیر ہوں سعودی عرب میں, یہ اس سے آپ کو نظر آ رہا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہم اتنے نالائق ہیں ان پلاننگ اینڈ پٹنگ پروجیکٹس ٹوگیدر کہ ہم سے نہیں ہو سکا یہ. اور اسی لیے اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ SIFC کے تحت کوئی پروجیکٹس پریزنٹیبل فارم میں ہیں جو امپلیمنٹ ہو جائیں. اس لیے جب وہ پچھلی دفعہ پرائم منسٹر وہاں گئے تھے تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ پہلی قسط جلدی آئے گی, اور پہلی قسط کے سلسلے میں وہ یہاں آ رہے ہیں. اب یہ ڈیفینیٹلی جو ایران کے واقعات آپ نے جس کا ذکر کیا ہے یہ تو ناممکنات میں سے ہے کہ اگر فارن منسٹر لیڈ کر رہے ہیں تو ایشوز ڈسکس نہیں ہوں گے. یہ تو ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوں گے اور ہونے چاہیے. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ وزٹ اس لیے ہے, میں اس لیے نہیں سمجھتا ہے مناسب کہ جو ہے نا بنیادی طور پر ایک جو اس کا پلان تھا پہلے تھا. نمبر 2 آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فارن منسٹر کیوں لیڈ کر رہے ہیں, کوئی اور بھی آ سکتے تھے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے کسی دوسرے ملک سے ڈیل کرنا ہو, میں جب فارن منسٹر تھا تو میں ملٹری بات کرتا تھا, میں تو آلیو گروتھ پہ بھی بات کرتا تھا اگر اسپین جاتا تھا, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ میں کرتا تھا, مشینری پہ کرتا تھا, ایئر فورس پہ کرتا تھا. دو بندے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہمارے سسٹم میں ملک سے باہر. پریزیڈنٹ تو اور کرتے ہی ہیں, تو اسٹیٹ کی ریپرزنٹیشن ہے نا ان کی, تو از اے سمبل آف یونٹی. لیکن جو اپنی حکومتوں کو باہر ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایک پرائم منسٹر ہوتے ہیں, ایک فارن منسٹر ہوتے ہیں. ایک نیچرل سی بات ہے, میں اپنے تجربے پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک لانگ ٹرم اکنامک ڈیولپمنٹ کے پلانز ہوں گے, پروجیکٹس ہوں گے, تو ان کے ہی وفد میں اور محکمے آ سکتے ہیں.
اور نہیں تو نہیں, یہ بڑا ٹف وارز کا معاملہ ہوتا ہے کہ فارن افیئرس کے علاوہ کوئی اور ہو تو وہ کہیں گے ہم کیوں کسی کے ساتھ جائیں, تو فارن افیئرس کیوں کا کام ہی دنیا سے ڈیل کرنا ہے, تو اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ وہاں کے فارن منسٹر آئیں اور اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کریں. لیکن خدا ابھی 24 گھنٹے پہلے ہی ہم تو کل یہ کہہ رہے تھے جی وہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے اور ایران اور اسرائیل کی جنگ کوئی خلیجی جنگ ہوگی اور امریکہ نے مداخلت کی ہے, یعنی اتنے بڑے سیریس اور بڑے تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہے تھے. لیکن میں آج دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو ڈسکشن ہے ابھی تک یہ جو ابھی دیکھیں کل تک اور ان کا قیام ہے وہ صرف انویسٹمنٹ پہ ہو رہا ہے, ٹریڈ پر ہو رہا ہے, جبکہ آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ دنیا میں اب ٹریڈ اس وقت ہوتی ہے کہ وہ ملک پولیٹیکلی کس طرح مستحکم ہے. وہ تو ضمنی چیز آتی ہے اگر ملک میں عدم استحکام ہو جیسے کہ اس وقت صورتحال ہے. تو یہ آپ کا, میں اسی لیے میں نے آپ سے پہلے سوال کیا تھا کہ ہم ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں دیکھے بغیر اس وزٹ کو کیسے دیکھیں؟ نہیں, اسرائیل جنگ کو آپ دیکھے بغیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں بھی انہوں نے اعلان کیا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی دیر سے خواہش ہے, وہ انڈیا میں انویسٹ کر رہے ہیں. بھئی ایک بڑا ملک ہے, اس کا ساورن فنڈ ہے, وہ پاکستان سے بہتر انہیں کون سا ملک مل سکتا ہے؟ اگر آپ نارملی دیکھیں 25 کروڑ کی آبادی ہے, یہاں کے لوگ ان کے دوست ہیں, گڈ ول ہے, ان کی انویسٹمنٹ یہاں سیکیور ہوتی ہے پرووائڈڈ ہم انٹرنلی سیکیورٹی کریں اپنی, یا ایسے پروگرام بنائیں جس میں ان کی انویسٹمنٹ سیکیور ہو. اب آپ کی چائنیز ہیں, چائنیز میں باوجود حملوں کے وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں. اب دیکھیں اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کلیئر کیا ہے, چائنا والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی وی ہیو ٹو گیو them فل پروف سیکیورٹی. لیکن خسرو آپ دیکھیں نا, میں خیال 37,000 فلسطینیوں کی شہادتیں 6 ماہ 8 ماہ ہی چلتے رہے, اور یہ وہ تھا جب ہمارے یو اے ای اور سعودی عرب جو ہے باقاعدہ تجارت سے زیادہ سفارتی تعلقات قائم کرنے جا رہے تھے. آپ نے بے حیثیتی کی, میں سنا ہے کہ جارڈن تک اور جتنے بھی ارد گرد کے ممالک تھے کوئی بھی ان کی سپورٹ کو نہیں آیا. ایران نے بھی ایک تھریٹ تو دی لیکن عملی طور پر انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا. غالباً جو اسرائیل کا ٹارگٹ تھا وہ تو پورا ہو گیا. اب وہ سوچتے ہیں کہ چلتے چلتے اس وقت ایران سے بھی نمٹ لیں کیونکہ یہ بھی ایک مستقل تھریٹ ہمارے لیے ہے. اور اس وقت بھی مجھے لگتا ہے ایسی ہے کہ جو مجرمانہ خاموشی سعودی حکمرانوں کی تھی غزہ پہ جینوسائیڈ کے وقت, شاید اس وقت بھی وہ ہو سکتی ہے. وہی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر آپ اسلامی دنیا کی بات کر رہے ہیں تو اتنے ڈفرنسز ہمارے آپس میں ہیں. اور یہ آج نہیں, جب میں فورن منسٹر تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بڑی کانفرنسز ہوا کرتی تھیں, جو کمرے میں جو باتیں کہی جاتی تھیں وہ میں نے کانوں سے سنی تھیں. اور اس وقت جب عراق پہ صدام حسین صاحب کی حکومت تھی یا حکومت جب گر رہی تھی تو جو جس قسم کے خیالات تھے ایک دوسرے کے بارے میں وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا. پھر ایران اور عراق کی جنگ ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ اس لیے اسلامی دنیا میں وہ یگانگت نہیں ہے جس کا عام بندہ جو قاہرہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے, لاہور میں, کراچی میں, دمشق میں, وہ ایک جیسے جس طرح وہ سوچتے ہیں حکمران طبقے ساری دنیا میں ویسے نہیں سوچتے. آپ دیکھ لیں کہ یہ جو غزہ پہ ہوا ہے لاکھوں آدمی برطانیہ فرانس وہاں نکلے ہیں, لیکن ان کی حکومتیں جو ہیں ان پہ تو نہیں وہ ڈائریکٹلی اثر ہوتا. ان چیزوں کا اثر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے, ڈائریکٹلی نہیں ہوتا. نہیں تو جتنے بڑے ڈیمونسٹریشن وہاں ہوئے ہیں تو دنیا کسی ملک میں نہیں ہوئے. لنڈن میں جتنے بڑے ڈیمونسٹریشن ہوئے ہیں وہ تو ریکارڈ ہیں, اور اس میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی ان میں شمولیت کی ہے. تو اگر میں قرشی صاحب, اگر ایک وقت وہ تھا کہ غالباً ایران اور سعودی عرب دو الگ پول پہ کھڑے تھے اور ہمیں بالکل کہا جاتا تھا کہ اس طرف دیکھنا بھی نہیں ہے, آپ کو یہی ڈائریکشن رہ رہی ہیں, غالباً آپ اس تو پرسنل ایکسپیرینس سے گزرے ہیں, تو کچھ ایز تو ہوئے ہیں نا تعلقات ایران اور سعودی عرب کے درمیان, اور اسی لیے ابھی سعودی وزیر خارجہ آ رہے ہیں تو MBS بھی آ رہے ہیں, پھر ایرانی صدر بھی آ رہے ہیں. یہ ان تمام دوروں کو ہم کس پس منظر میں دیکھیں؟ کیا واقعی جی آپ دیکھیں پاکستان کی پالیسی کیا رہی ہے ہسٹوریکلی یہ ہے کہ یس
سعودی عربیہ کے ہمارے بہت قریبی تعلقات رہے ہیں پاکستان بننے سے، پر ایران کے بھی رہے ہیں. جو پہلی وزٹ تھی، میں بچہ تھا، لاہور آئے تھے شہنشاہ ایران، تو جو وہ والہانہ استقبال تھا وہ میں نے دیکھا تھا اس وقت. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ دو ایسے ملک ہیں جن سے ہمارے جو تاریخی ہوں، مذہبی ہوں، ثقافتی ہوں، تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ بالکل منفرد ہے. ان دونوں میں جس طرح ہمیں کہا جاتا تھا جب میں فارن منسٹر تھا کہ یار چوز کرو امریکہ چین میں، ہم نے تو کبھی نہیں چوز کیا، نہ ابھی بھی چوز نہیں کریں گے. ہم پہ کوئی پابندی نہیں کہ ہم چوز کریں. اور ہمیں ہمارے جو تعلقات ہیں اس سے جب سعودیہ سے بہت اچھے تھے تو ایران سے اتنے اچھے تعلقات تھے، اور میں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی انڈیا ایران گیس پائپ لائن، کہ جب میں ایران گیا تو صدر احمدی نژاد اس وقت تہران میں نہیں تھے. انہوں نے، میں اب گیا تو اس وقت فارن منسٹر متقی صاحب تھے، تو میرا تو معاملہ ان سے تھا اور وہ میری وزٹ کمپلیٹ ہو جاتی. لیکن میں حیران ہو گیا کہ جب میں وہاں گیا تو انہوں نے اپنا اسپیشل جہاز خرم شہر سے بھیجا تھا. پریزیڈنٹ احمدی نژاد نے، انہوں نے کہا میں نے اس لیے جہاز بھیجا ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے اس گیس پائپ لائن کی بڑی کوشش کی ہے کہ میں 1.5-2 مہینے میں بلا رہا ہوں پریزیڈنٹ مشرف اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو کہ اس معاہدے پہ آ کے دستخط کریں گے. اور بدقسمتی ہے کہ اس کے بعد حالات یہاں بدلے، لائرز موومنٹ ہوئی وغیرہ وغیرہ. نہیں تو بڑی دیر سے ہمارے اس وقت بھی سعودی عربیہ سے بہت اچھے تعلقات تھے، بہت قریبی تھے. میں ریگولرلی سعودی عربیہ، UAE، قطر وطر سب جایا کرتا تھا، لیکن بڑے اچھے تعلقات ایران کے ساتھ تھے. پاکستان ایک بڑا ملک ہے، اس کو یہ تو نہیں ہے کہ جی ہم ایک سے کریں اور دوسرے سے. سعودی عربیہ ایران کے، چین نے ابھی بہت اچھا رول ادا کیا ہے ان کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں، اور ایرانی صدر کئی عرب ممالک کا دورہ کر چکے ہیں. اگر میں آخر میں آپ سے یہ رحمت کروں معلوم کرنے کی کہ خورشید صاحب، یہ کیا آپ اس وقت جو کچھ اسرائیل کا وجود ہے یا جو اس کا ایگریشن ہے، جو کچھ نے غزہ میں کیا، نیچرلی امریکہ اس کی پشت پناہی پہ نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں جی بائیڈن صاحب نے ان کو روکا ہے کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے. واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایران اسرائیل جنگ کی طرف جا رہے تھے اب رک گئی ہے، یا ابھی تک اس کا خطرہ باقی ہے؟ نہیں، ایران تو جنگ کی طرف نہیں جا رہا تھا. اٹس کوائٹ کلیئر. جو انہوں نے حملہ کیا ہے، کئی دن پہلے تو نوٹس دے دیا، نوٹس ایسا دیا کہ لوگ دیکھ لیں کہ بھئی آ رہے ہیں. ان کا مقصد ہی، آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز میں، اور اس میں ڈیفنس اینالسٹ نے لکھا ہے اور اس میں کوٹ کیا ہے جنرل جوزف واٹل جو کہ سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ بھی رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ ایک بڑی وارننگ ہے اسرائیل کو، کیونکہ ایران کے نیوکلیئر ایمبیشنز ہیں. چھوڑیں اس کو کہ کیا اٹیک ہوا یا نہیں ہوا، ان کی میزائلز پہنچ گئی ہیں وہاں. کتنی پہنچی کم یا زیادہ بات کی بات ہے. اگر واقعی انہوں نے ڈیمیج کرنا ہوتا تو کوئی پاگل ہے کہ پہلے اعلان کر دیتے، نوٹس دے دیتے. اور اتنا زیادہ نوٹس دے رہے تھے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن روزانہ کہہ رہے تھے حملہ مت کرو، حملہ مت کرو، کیونکہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ حملہ کر رہے ہیں. تو اس اٹیک کا مقصد ڈیمونسٹریشن تھا، اور میں یہ نیو یارک ٹائمز کے اس آرٹیکل کو کوٹ کر رہا ہوں، ڈیمونسٹریشن تھا فیکٹ. اب پریزیڈنٹ بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں اٹس کمپلیٹ فیلئر، یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو وہ چاہتے ہیں کہ بس وہ کامیابی ڈکلیئر کر لے، اور اب وہ جو کاؤنٹر اٹیک ہے وہ نہ اس طرف جائے. کیا وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ویسٹ نے بالکل کلیئر کیا ہے، کیونکہ اپنے ان کے انٹرسٹ ایٹ سٹیک ہیں. روس کا اور امریکہ کا جو مسئلہ پڑا ہوا ہے یوکرین میں، اس کی نوعیت ہی اور ہے، وہ نہیں ڈسٹریکٹ ہونا چاہتے. اور مسلم ورلڈ میں یا مڈل ایسٹ میں وہ تو آہستہ آہستہ اپنی پریزنس کم کر رہے تھے امریکنز. یہ تو حماس کے اٹیک کے بعد یہ ہوا ہے، اور اسرائیل نے جس قسم کا ظلم ڈھایا بعد میں کہ واپس ان کو وہاں آنا پڑا. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایران یا امریکہ چاہے گا کہ جنگ ہو جائے. جو جنگ ہوگی تو پھر تو اگر خدا نہ خواستہ اگر جنگ یہ لمبی ہوئی تو پھر تو بہت سے ملک ساکن ہو جائیں گے بیچ میں. جی شکریہ خورشید قصوری صاحب. آپ کو علم ہے کہ قصوری صاحب ایک
فورن پالیسی پر، اس ریجن پر اور خاص طور پر جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں اس پر جو کچھ انہوں نے کہا، ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.